اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ مومنین کرام، امام رضا علیہ السلام کی روایت کے مطابق جمعہ کے پہلے خطبے کو وعظ و نصیحت اور ارشاد پر مشتمل ہونا چاہیے، اور دوسرے خطبے کو مومنین کی آگاہی حالات حاضرہ کے بارے میں اس پر مشتمل ہونا چاہیے۔ میں نے کافی سوچا کہ پہلے خطبے میں کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ میری ناقص عقل کے مطابق فروع دین میں سے پہلی اصل جس کو خدا نے اپنے کلام پاک میں بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور رسول اور اہل بیت رسول کی معتبر اور مستند روایات میں بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور وہ نماز ہے۔ الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، معراج یعنی عروج کا ذریعہ، وہ عبادت جو انسان کو روحانی طور پر بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ نماز ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک روایت اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جو کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ خاتون جنت کے ایک سوال کا جواب ہے جو آپ نے اپنے بابا سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، بابا اس شخص کا کیا حکم ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، نماز کو معمولی سمجھتا ہو، اس کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو۔ فرمایا کہ جو تارک الصلاۃ ہے وہ اس کو کچھ سزائیں اس دنیا میں ملتی ہیں، کچھ سزائیں قبر میں، کچھ سزائیں قیامت کے دن۔ فرمایا 6 سزائیں وہ ہیں جو تارک الصلاۃ کو اسی دنیا میں مل جاتی ہیں۔ نمبر 1، یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو کم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی مر جاتا ہے، نہیں، بعض اوقات انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لیکن اس سے اتنا استفادہ نہیں ہوتا جتنا استفادہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کے علم میں برکت نہیں ہے، ثمرات نہیں ہیں، لوگوں کو فیضیاب نہیں کر سکتا۔ برکت اس کی عمر سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ سلب کر دیتا ہے۔ اور یرفع البرکۃ من رزقہ، رزق سے بھی برکت کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ شاید آپ کہیں کہ ہم نے بہت سارے تارک الصلاۃوں کو دیکھا ہے، بڑے لینڈ لارڈ ہیں، کارخانوں کے مالک ہیں، مربوں کے مالک ہیں، علاقوں کے مالک ہیں، وہ تارک الصلاۃ ہے۔ ہماری روایات کے مطابق جو مال حلال طریقے سے نہ کمایا جائے اس کو رزق نہیں کہتے۔ رزق ہوتا ہی وہی ہے جو حلال طریقے سے کمایا جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق و روزی لی ہے، فرمایا ہے کہ بندے کو جس طرح موت آتی ہے اسی طرح خدا کی طرف سے رزق و روزی اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ یہ خدا نے، یہ جو 12واں سپارے میں بھی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر زمین پر حرکت کرنے والی حیوان کا رزق روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ وہ والا رزق، وہ رزق
حلال رزق کہلاتا ہے، حرام رشوت کی کمائی، سود کی کمائی، منشیات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کمائی اس کو رزق نہیں کہتے۔ یمحو اللہ سیما الصالحین من وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے صالحین نیک لوگوں کی نشانیاں، علامتیں یا رونق اس کے چہرے پر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لا یوجر علی عمل، ایک بہت بڑا نقصان ہے، اس کے کسی اجر اور عمل کا خدا اس کو کسی عمل کا اجر، کسی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ یہ اور حدیث کا بھی مضمون ہے، الصلاۃ، نماز جو ہے وہ عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، نماز اگر قبول ہے تو باقی عبادات بھی قبول ہے۔ قبول ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس عبادت کا جو مقررہ اجر اور ثواب ہے، جو خدا نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ مل جائے۔ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، پڑھی گئی نماز بھی اگر قبول نہیں ہے تو باقی عمل مسترد ہوتے ہیں۔ پڑھی گئی نماز صحیح بھی پڑھی ہے، فرض بھی ادا ہو گیا، لیکن تقوی سے خالی عبادت ہے، اس لیے وہ قبول نہیں ہے۔ جب وہ قبول نہیں ہے تو پھر باقی اعمال بھی ان ردت رد ما سواہا، نماز اگر مسترد ہے تو باقی اعمال بھی مسترد ہیں۔ لا يرتفع دعاؤہ الی السماء، یہ شبہ قدر میں بھی دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اچھا جی 15 شعبان کو جو ہے نا وہ عریضہ بھی پھینکتے ہیں، لیکن اگر وہ تارک الصلاۃ ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہی نہیں ہے۔ عمومی طور پر بھی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کو روکتے ہیں۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، یا مراد یہ ہے کہ یعنی ان گناہوں کے نتیجے میں دعا قبول نہیں ہوتی، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اصلاً اس گناہ کے نتیجے میں دعا کرنے کی توفیق بھی بندے سے سلب ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ساری روایات کا جو ہے وہ مضمون ہے، اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے۔ لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، صالحین کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کے نقصانات ہیں۔ دوسرا نقصان جو موت کے موقع پر اس کو پہنچ سکتا ہے وہ ہے یموت ذلیلا، وہ اس دنیا سے ذلیل ہو کے مرے گا۔ میرے پاس وضاحت کی گنجائش نہیں ہے، ذلیل ہو کے مرے گا۔ یموت جائعا، وہ کتنا بھی کروڑ پتی ہو، کھرب پتی ہو، لیلاڑ ہو، اس دنیا سے اٹھے گا تو بھوکا اٹھے گا، بھوکا اٹھا۔ یموت جائعا، یموت عطشانا، وہ پیاسا اس دنیا سے اٹھے گا اور مرے گا۔ فلو سقی من ماء انہار الدنیا لم یروا عطشہ، اگر دنیا بھر کی نہریں بھی اس کے پیٹ میں آپ ڈال دیں وہ اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تارک الصلاۃ کی جو ہے نا وہ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایک کچھ قبر وہ ہیں اس کے نقصانات یا عذاب جو اس کو قبر میں ہیں۔ یوکل فی قبرہ ملکا یزعجہ فی قبرہ، قبر میں اس کے ساتھ ایک ایسے فرشتے کو لگا دیا جائے گا جو اس کو وقتاً فوقتاً، یزعجہ کا مطلب ہوتا تنگ کرتا رہے گا، اس کو ستاتا رہے گا اس کے قبر میں۔ یا اسی طرح یضیق علیہ قبرہ، قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ تلقین میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اس کے قبر کو خدایا کشادہ فرما، قبر اس کی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور وَتَكُونُ الظُّلْمَةُ فِي قَبْرِهِ، اور اس کی قبر ہمیشہ تاریک رہتی ہے۔ کچھ نقصانات ہیں جو روز قیامت تارک الصلاۃ کو پہنچیں گے، وہ یہ ہے کہ یوکل اللہ بہ ملکا یصحبہ علی وجہہ والخلائق ینظرون الیہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے ساتھ لگائے گا جو اس کو منہ کے بل گھسیٹے گا، منہ کے بل اس کو گھسیٹے گا، اور والخلائق ینظرون الیہ، خدا کی تمام مخلوق اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی کہ فرشتے کس طرح تارک الصلاۃ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یحاسب حسابا شدید، حسابا شدیدا، حساب کتاب بھی اس کا بہت سخت اور کڑا ہوگا۔ لا ينظر اللہ الیہ ولا یزکی عملہ، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی طرف اپنے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور آخری روایت امام جعفر صادق کی بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔
بعض روایات سخت ہوتی ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا تعامل ہوتا ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ شاید ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ ہم سے پوچھیں کہ ہمارا یہ فرمان تم تک پہنچا تھا تو تم نے اس کو کیوں چھپایا۔ البتہ کچھ روایات ہوتی ہیں وہ اتنی مستند نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ اپنی گفتگو کو پر اثر بنانے کے لیے وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن بعض روایات ہیں کہ نہیں مستند ہیں۔ یہاں آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی مجبوری کی نماز کو ترک کرے فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں، وہ اس معنی میں کافر نہیں ہوتا جس معنی میں خدا کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ وہ باپ کی جائیداد کا بھی وارث نہ بنے، وہ اگر قصائی ہے اس نے جانور ذبح کیا ہے تو وہ بھی حرام مردار ہو جائے، اس کو رشتہ بھی دینا جائز نہ ہو، اس معنی میں کافر نہیں ہے۔ حج کے بارے میں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو بیت اللہ کا حج اس پر واجب ہے۔ ومن، اس کے بعد ومن کفر، اور جو کفر اختیار کرے، یقینی بات ہے یہاں کفر سے مراد خدا کا انکار نہیں ہے، یعنی جو حج نہ کرے فإن اللہ غنی، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے، دنیا والوں سے وہ بے نیاز ہے۔ یعنی اس کی سنگینی کو کیا وجہ ہے؟ امام سے کہا گیا لما سئل عن علت تسمیت تارک الصلاۃ کافرا دون الزانی، جب امام سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے فرزند پیغمبر، زنا بھی ایک سنگین جرم ہے، بعض صورتوں میں سنسار کیا جاتا ہے اگر زانی خدا نخواستہ وہ شادی شدہ ہو، اور بعض اوقات اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہو۔ یہ سنگین جرم ہے، اس کو کافر نہیں کہا گیا ہے۔ تارک الصلاۃ کو کیوں کافر کہا گیا ہے؟ لما سئل، جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا ان علت تسمیت تارک الصلاۃ کافرا دون الزانی، کہ کافر زانی کو کافر نہیں کہا معصوم کے کلام میں، تارک الصلاۃ کو کافر وجہ کہا گیا ہے۔ اس کی علت وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لأن الزانی وما اشبہہ انما یفعل ذلک لمکان الشہوہ لأنہا تغلبہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خواہش رکھی ہے، فطری طور پر اس خواہش کا انسان کا بعض اوقات وہ غلبہ آ جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے جب یہ غریزہ اور یہ خواہش جو ہے وہ اپنے عروج تک پہنچے۔ اس کی یہ دیکھیں نا، شادی شدہ کی سزا اور ہے، اگر وہ نعوذ باللہ بدکاری کا مرتکب ہو، غیر شادی شدہ کی سزا وہ اور ہے، فرق ہے دونوں میں۔ زانی، بوڑھا زانی کی جتنے مذمت کی گئی ہے، جوان زانی کی اتنے مذمت نہیں کی گئی ہے، دونوں جرم ہے، لیکن جوان کا ظلم کے مقابلے میں زانی کا وہ زیادہ ہے، کیونکہ جوان میں اس خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اسے شکست دے دیتا ہے، لیکن بوڑھے کے لیے اس کا مقابلہ کرنا، شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے، وہ خواہش بعض اوقات انسان پر غلبہ پا لیتا ہے اور انسان اس بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن نماز کو ترک کرنے والا، اس کے اندر کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی جو اس کو نماز ترک کرنے پر مجبور کرے، ماں سوائے حکم الہی کو اہمیت نہ دینے کے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے پاس وہ ایک خواہش ہوتی ہے، اور وہ تارک الصلاۃ لا یترکها الا استخفافا لها، اور اگر تارک الصلاۃ نماز ترک کر دیتا ہے تو اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، حق ہلکا سمجھتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اور صادق آل محمد کا یہ فرمان ہے، جس نے بھی صادق آل محمد کے حالات زندگی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، یہ روایت ضرور لکھی ہے، واللہ لا تنال شفاعتنا مستخف الصلاۃ، خدا لا تنال شفاعتنا مستخف الصلاۃ، خدا کی قسم کھا کے فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس خدا، رسول اور امام کو پسندیدہ عبادت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، وقال اللہ تبارک و تعالی فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امیر المومنین علیہ السلام کے مظلومانہ شہادت کے ایام ہیں، کل آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہم اپنی روایت کے مطابق ہر وہ جمعہ جس سے پہلے یا بعد میں اور قریب میں کسی امام کی ولادت یا شہادت ہو، ہم اس امام کا ضرور تبرکاً ذکر کرتے ہیں۔ وقت کے دامن میں تو گنجائش نہیں ہوتی کہ تمام ائمہ معصومین کے فضائل اور مناقب کو اس مختصر وقت میں بیان کرے، اور خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، اس سے طولانی حدیث کو شیعوں نے بھی اور اہل سنت علماء کرام نے بھی اپنی اپنی احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتاً، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور یہ روایت بھی فریقین کی کتابوں میں بھی ہے کہ اگر تمام کے تمام وہ سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت کے قلم بنا دیے جائیں اور انسان اور جنات لکھنے اور حساب کرنے بیٹھ جائیں، لما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، ہم بطور تبرک آپ کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرے کا 1000واں حصہ بھی اس مختصر وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کہ عربی میں ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، سب بیان نہ ہو تو بالکل بھی جو ہے وہ ترک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں انسانی فضیلت یا اس کی افضلیت کے معیار کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ انسانوں میں سب سے افضل کون ہوتا ہے اسلام کی نظر میں، خدا کی نظر میں، کس کا اجر زیادہ ہے، کس کا درجہ روز قیامت سب سے افضل ہوگا؟ 2 صفتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل انسان کی۔ نمبر 1، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، علمی اعتبار سے جس کا درجہ بلند ہوگا، خدا کی بارگاہ میں بھی معنوی اور روحانی طور پر اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوگا۔ یہ ایک معیار، نشانی یا علامت۔ دوسرا، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اس دوسرا اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو
فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، افضل قرار دیا ہے ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد کے لیے نہیں جاتے، یا اگر جاتے بھی ہیں تو پھر ثابت القدم نہیں رہتے۔ الزحف جہاد جو ہے وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، جہاں شرک گناہان کبیرہ میں سے ہے، ریاکاری اور وہ سود خوری گناہان کبیرہ میں سے ہے، مردار کا گوشت کھانا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طرح الفرار من الزحف، میدان جنگ سے، خصوصاً وہ میدان جنگ جو رسول خدا کی اجازت سے اور آپ کی معیت میں لڑی گئی ہے، اس جنگ میں رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے جانا، یہ بھی جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب سے افضل وہ ہے جو علمی اعتبار سے سب سے برتر ہوں، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اعتبار سے بھی اس سے کوئی بہتر وہ نہ ہو۔ اسلامی تاریخ کی روشنی میں رسول خدا کے بعد نہ علی کے برابر کسی کے پاس علم تھا، نہ علی کے برابر کسی نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، جب یہ دو معیار اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ایک علمی اعتبار سے برتری رکھتا ہوں اور دوسرا راہ خدا کے میں جہاد کے سلسلے میں، یہ اگر یہ دونوں صفتیں بدرجہ اتم علی میں موجود ہیں تو پھر کسی اور کو رسول خدا کے بعد سب سے افضل قرار دینے کی ہمیں کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں تک امیر المومنین کے عالم الناس بعد رسول اللہ ہونے کا تعلق ہے، یعنی رسول خدا کے بعد سب سے بڑا عالم جس کا علم سب سے زیادہ ہے، یہ ام المومنین نے واضح الفاظ میں بتایا ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ۔ وہ آپ کے علمی کارنامے اور وہ آپ کے اپنے دعوے اور وہ بعد رسول خدا کے زمانے میں، بعد رسول خدا کے زمانے کے بعد وہ جو پیچیدہ مسائل حل کرتے رہے، جن پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، جی ان کو ابھی بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مختصر یہ جو ہے نا وہ دلیل یہی ہے جو ام المومنین نے بتایا ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، اس لیے کہ رسول خدا نے امیر المومنین کی ولادت سے لے کر اپنی رحلت کے آخری لمحات تک دن کو بھی اور رات کو بھی ہمیشہ اپنے سینے سے علم کو علی کے سینت تک منتقل کرتے رہے ہیں۔ ساری زندگی گویا رسول خدا نے اسی میں وہ گزار دی ہے۔ باقی داستانیں واقعات بیان نہیں کر سکتے، اور امیر المومنین کا یہ فرمان سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہتے ہو پوچھ لو، فإنی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، اس لیے کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ علم آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ یہ خود ایک تفسیر طلب بات ہے۔ آپ کے پاس اگر مفتی جعفر حسین صاحب کی سیرت امیر المومنین ہے تو اس میں پڑھیں، بلکہ خود نہج البلاغہ میں آپ نے بتایا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ معلوم ہیں۔ علی مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں زندگی کے کچھ عرصہ گزارا، زندگی کے آخری ایام میں آپ مدینہ میں تھے، جی آسمانوں میں تو آپ کی کوئی رہائش نہیں رہی، پھر وہ آسمان کے راستے علی کو زمین کے راستوں کے بارے میں کس طرح زیادہ معلوم ہے؟ ایک گاڑی آدمی اگر اسلام آباد میں چلاتا ہے، ٹیکسی والا، اور پنڈی میں کبھی کبھار جاتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں اسلام آباد کے راستوں کو پنڈی کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک آدمی پنڈی میں چلاتا ہے، اسلام آباد کبھی کبھار آتا ہے، وہ کہتا ہے میں ادھر پنڈی کے راستوں کو، راجہ بازار، گوال منڈی، پتہ نہیں گلی گلی جو ہے نا وہ مجھے معلوم ہے۔ بھائی علی تو آسمانوں میں رہے نہیں ہے، کیسے کہتے ہیں میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں؟ مفتی صاحب کو نہج البلاغہ دیکھیں، اور ایک جگہ نے کئی مقامات پر فرمایا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، یہ امیر المومنین کا اپنا دعویٰ، اور آپ کی عملی اور علمی زندگی بتاتی ہے کہ رسول خدا کے بعد جتنا علم علی کے پاس تھا، کسی بھی بزرگ صحابی کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ درود بھیجے آپ کی ذات پا کر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جہاں تک راہ خدا میں جہاد کا تعلق ہے، مرحوم شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد مفید میں، جس کا ترجمہ مولانا صفدر حسین مرحوم نے تذکرۃ الاطہار کے نام سے کیا ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ امیر المومنین
عمومی طور پر بھی یہ خدا کا اعلان ہے کہ علی جس طرح آن حضرت کی رسالت کے لیے قرآن معجزہ ہے. معجزے دو قسم کے تھے رسول خدا کے. بعض معجزے عارضی تھے. یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ ایک عارضی تھا. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جس سے متاثر ہونا تھا متاثر ہو گیا، جس سے متاثر نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا. ابو لہب آخر تک جو ہے وہ متاثر نہیں ہوا. اچھا یہ درخت اٹھ کے چلا آیا، جی پہلے پورا درخت اٹھ کے چلا آیا. پھر مشرکین نے کہا کہ اچھا اسے کہیں کہ آدھا کھڑا رہے، آدھا جا کے بالکل اسی طرح جڑوں سمیت نصب ہو جائے جس طرح پہلے تھا. وہ بھی آپ نے کیا. پھر بھی کچھ ایمان لائے کچھ ایمان نہیں لائے. جی وہ بالکل پیدائشی بیچارہ سر کے پر جس کے نہیں ہوتے تھے گنجا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ گھنے بال اس کے نکل آتے تھے. عرصے سے خشک کنواں کے اندر لعاب دہن کا قطرہ گراتے تھے، وہ چھلکنے لگتا تھا. وہ سارے کے سارے معجزات آن حضرت کے عارضی تھے. ایک معجزہ جو اس وقت بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک وہ معجزہ رہے گا، وہ قرآن مجید ہے. اور دوسرا معجزہ رسول خدا کا علی کی ذات ہے. رسول خدا کا معجزہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کفار جو ہے نا وہ آپ کا رسالت کا یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار آپ سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. میری رسالت کے گواہی کے لیے میرے پاس 2 گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ یعنی اللہ کی کتاب. اللہ نے تو کہہ دیا ہے. اللہ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ آسمان سے آئے گا اور کسی بہت بڑے بین الاقوامی اجتماع میں آ کے کہے کہ میں نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور ومن عنده علم الکتاب. دوسرا میری رسالت کا جو گواہ ہے وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے. نام لینا ہمارا فرض بنتا ہے. شیخ محسن النجفی نے اپنی وہ 10 جلد پر مشتمل تفسیر الکوثر کے اندر اسی آیے کریمہ کی تفسیر میں یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں. آپ کہیں کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام شیعہ مفسر اس بات پر متفق ہیں، اجماع ہے ان کا کہ من عنده علم الکتاب، یہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے اس سے مراد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس کا روح المعانی، صاحب روح المعانی، وہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ 2 روایتیں نقل کی ہیں، ایک امام محمد باقر سے اور ایک جناب محمد بن حنفیہ سے. محمود آلوسی سید بھی تھا، سید محمود آلوسی، اس کی بڑے مشہور تفسیر ہے روح المعانی. اس میں 2 روایتیں نقل کی ہیں، ایک امام محمد باقر سے اور ایک امام محمد جناب محمد حنفیہ سے کہ من عنده علم الکتاب، عالم کتاب سے مراد امیر المومنین ہیں. اس کے بعد وہ ایک عجیب اور جسے کہتے ہیں نا جی وہ مضحک خیز وہ تبصرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم، مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس علم کتاب خدا کا علم تھا. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بائے بسم اللہ سے لے کر اور والناس کے سین تک اس کا علم علی کے پاس نہیں تھا. بلکہ ابن عباس تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ وہ بسم اللہ کی تفسیر یا پتہ بائے بسم اللہ کی تفسیر شروع کر دی شام کو، فجر کی آذان ہو گئی اور ابھی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی. کوئی سب مانتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس علم خدا کتاب خدا کا علم تھا. لیکن اس آیے کریمہ میں ومن عنده علم الکتاب، اس سے مراد علی نہیں ہے، کوئی اور ہے. یار اس اور کا نام بتائیں نا ہمیں. وہ اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا.
اس کا نام آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رسول خدا خود نہیں ہو سکتے، وہ تو مدعی ہیں۔ رسول خدا یہ کہہ سکتے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، بھئی آپ تو مدعی ہیں، ٹھیک ہے، مدعی گواہ پیش کرتا ہے۔ اللہ بھی نہیں ہو سکتا، رسول بھی نہیں ہو سکتے، علی بھی آپ کے خیال میں نہیں ہے، یہ پھر ہمیں کوئی اور بزرگ کا نام بتائیں کہ جس کا علم علی سے زیادہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ من عنده علم الکتاب، معجزہ ہے، علی معجزہ ہے۔ علی رسول خدا کا جس طرح قرآن معجزہ ہے اور قرآن کے ذریعے رسول خدا کی رسالت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح علی کے ذریعے بھی رسول خدا کی رسالت ثابت ہوتی ہے۔ من عنده علم الکتاب معجزہ ہے، معجزہ۔ ولادت سے لے کر شہادت تک علی کی زندگی کا قدم قدم پہ آپ دیکھیں گے کہ معجزہ ہے۔ مرحوم بات جہاد فی سبیل اللہ کی ہو رہی ہے، مرحوم شیخ مفید نے لکھا ہے کہ علی کا جہاد، علی کی شجاعت، علی کی ضربتیں یہ معجزہ تھی۔ معجزہ، معجزہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اسلام کی تاریخ میں، بلکہ انسانیت کی تاریخ میں بہت جنگیں ہوتی رہی ہیں، بہت جنگیں ہوتی رہی ہیں، بڑے بڑے شاہسوار میدان جنگ میں وہ لڑتے رہے ہیں، لیکن وہ کبھی وہ شکست کھا جاتے ہیں اور کبھی وہ فتح یاب ہوتے ہیں، کبھی خود شکست کھاتے ہیں، کبھی دشمن کو شکست دے دیتے ہیں۔ آپ کو اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا کہ جس کو کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں شکست نہ ہوئی ہو سوائے علی کے۔ کسی جنگ میں بھی مد مقابل نے علی کو شکست نہیں دی، کسی جنگ میں بھی شکست نہیں دی۔ اور فرمایا یہ بھی خدا کا معجزہ ہے، اتنے وہ خطرناک جنگوں کو لڑنے کے باوجود کبھی بھی ضربت لگی ہے، ضرور ضربت لگی ہے۔ عمر ابن عبدود نے پہلا وار کیا تھا امیر المومنین کے سر مبارک پر، وہ اس میں آپ کے جنگ خندق میں، اور عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے بھی اسی جگہ وہ وار کیا تھا۔ زخم ضرور ہوئے، بعض روایات میں ہے جب امام کو غسل دینے لگے، یعنی مختلف تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے 1000 زخم امیر المومنین علیہ السلام کے بدن پر تھے۔ یہ مجاہد فی سبیل اللہ 1000 زخم، لیکن کبھی بھی کوئی کسی عضو کو نقصان نہیں پہنچا، معذور نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا معجزہ کہ کبھی کسی مد مقابل کے مقابلے میں شکست نہیں کھائی۔ دوسرا معجزہ، کبھی بھی کوئی ایسا گہرا زخم نہیں آیا کہ علی کا کسی عضو کو نقصان پہنچیا، نعوذ باللہ معذور ہوں۔ اور تیسرا معجزہ وہ بتاتے ہیں کہ کانت ضرباتہ وطرا، علی نے اپنی جہادی زندگی میں جتنے بھی انسانوں کو، مشرکین کو مارا ہے یا منافقین کو مارا ہو، بدر ہو، خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو جی، یا حنین ہو، یا جمل ہو، نہروان ہو، جس کو بھی مارا ہے ایک ضربت سے مارا ہے۔ کانت ضرباتہ وطرا، وطر پڑھتے ہیں نا نماز شب میں آخری ایک رکعت کو، وطر ایک رکعت، ایک ضربت، دوسرے ضربت کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جس کو بھی مارا ہے ایک ضربت کے نتیجے میں علی علیہ السلام نے مارا ہے۔ کہتے ہیں صفین میں جنگ ہو رہی تھی، امیر المومنین نقاب پہن کے گئے تھے کہ کوئی ایسی دیکھ کے جو ہے نا وقت سے پہلے جو ہے نا وہ جب بھاگنے میں کامیاب ہو جائے، ایک عام جنگجو سپاہی سمجھ کے میدان میں آئے تاکہ کام آئے جی، نقاب پہن کے گئے تھے۔ جو آتا تھا چشم زدن میں برق رفتاری سے وہ اڑا دیتے تھے اس کو۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے ایک وہ فتاوا کا جو استفتاء کا جوابات دیتے اس کی ٹیم کے ایک بندے ہیں آغائے علی عطائی اصفہانی، اور ان کی کتاب پڑھ رہا تھا امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں۔ کافی کتابیں انہوں نے شہداء معصومین کے بارے میں لکھی ہیں، ہر سال حج پہ آتے ہیں، میں نے ان کا موبائل نمبر بھی رکھا ہوا ہے، کبھی کوئی مسئلہ یہاں کتاب میں حال نہیں ہوتا تو ہم پھر ان سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس برق رفتاری سے اور تیزی سے دشمن کے 2 ٹکڑے کرتے تھے کہ ایک جنگ میں آپ نے ایک بندے کا جی وہ 2 ٹکڑے کیے
اس تیزی سے دو ٹکڑے کیے کہ اوپر کا دھڑ زمین پر گر گیا اور جسم کا نیچلا دھڑ کھڑا رہا. ہاں کھڑا ہو جاتا ہے نا بندہ. اچھا جی، تو نقاب پہن کے آئے ہوئے تھے، نقاب پہن کے. تو کہا کہ امیر شام نے کہا کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے جا کے ایک سیکنڈ بھی تو ٹک نہیں سکتا، فوراً تحقیق کر دیتے ہیں. اس نے کہا عمر عاص نے کہ یا یہ عبداللہ بن عباس ہو سکتے ہیں یا علی. وہ بہت بڑے بہادر تھے ابن عباس. نعرہ حیدری. اچھا، اس نے کہا کہ کیسا پتہ چلے کہ چلو یہ ان دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، کوئی نشانی بتاؤ. علی کے مقتول اور ابن عباس کے مقتول، ان دونوں کی کوئی نشانی بتاؤ. کہا کہ نشانی یہ ہے کہ جو سپاہی ہمارا اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں نا، اس کو دیکھیں، اگر اس کے دونوں ٹکڑے برابر ہیں نا، سمجھو کہ یہ علی کے ہاتھ کا مارا. ایک موضوع اس کا یہ بھی ہے. میں ایک اہل سنت سے عرب اہل سنت کا پڑھ رہا تھا. اذا استعلا قدا، عربی بڑی فصیح وسیع زبان ہے. قدا یہ دال کے ساتھ نا، یہ اس بانس کو یوں اوپر سے لمبائی میں دو ٹکڑے کیے جائیں اس کو قدا بولتے ہیں، اور درمیان سے اگر یوں کاٹا جائے اس کو قطع کہتے ہیں. اذا استعلا، وہ اوپر سے وار کرتے تھے، اگر کوئی جو ہے نا وہ قد کا چھوٹا ہوتا تھا تو لمبائی میں دو برابر 50-50 ٹکڑے کر دیتے تھے. وَإِذَا اسْتَعْرَضَ قَطَّعَ، اور اگر یوں کمر میں وار کرتے تھے، عرض میں چوڑائی میں، تو بدن کے دو برابر ٹکڑے ہوتے تھے. بزدلی اور یعنی کمزوری نام کی، بلکہ یہاں دوبارہ یاد آ گیا، وہ کسی اور روایت میں ہے. یہاں اس نے کہا، عمر بن عاص نے کہا کہ عمر بن عاص نے کہ عبداللہ بن عباس بہت بڑا بہادر ہے، جنگجو ہے، طاقتور بھی ہے، لیکن اگر سارا لشکر اس پر حملہ آور ہو جائے وہ اس کی تاب نہیں لا سکے گا. لہذا پورے لشکر سے کہو کہ حملہ کر دیں. اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ بن عباس ہے، اور اگر جمع رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ہے. جی، پورے لشکر کو حکم دیا، حملہ آور ہوا، لیکن علی خود انہوں نے قسم کھا کے نحج البلاغہ میں فرمایا واللہ لو تظاہرت العرب. یہ تو پورے عرب نہیں تھے نا، صفین میں جو علی کے مقابلے میں آئے تھے وہ پورے عرب نہیں تھے. علی فرماتے لو تظاہرت العرب لما ولیتو، پوری دنیا یہ عرب اگر کسی میدان جنگ میں علی کے مقابلے میں آئے اور ان کے مقابلے میں اکیلا علی کھڑا ہو، لما ولیتو، کبھی بھی علی خوف کی وجہ سے ان کو پشت نہیں دکھائے. علی کا زیرہ یا رسول اللہ، علی کا جو زیرہ ہوتا تھا نا، علی کا، وہ باقی جنگجو اور سپاہیوں کے زیرے سے اس کا ڈیزائن ہی بالکل مختلف ہوتا تھا. یہ جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں، آگے کپڑا لٹکاتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپریل. ہاں، علی کا جو زیرہ ہوتا تھا، عام جو جنگجو سپاہی ہوتے ہیں ان کا زیرہ کفن کی طرح ہوتا تھا. کفن کی طرح نا، کفن کے آستین نہیں ہوتے نا، درمیان سے وہ سر نکالنے کا سوراخ کیا جاتا ہے، ایک ٹکڑا آگے سینے پر ڈال دیا جاتا اور ایک پوش پر. عام زیرے اس ڈیزائن کے ہوتے تھے. علی کا زیرہ یہ اس کی طرح ہوتا تھا، جو خاتون جو ہے نا وہ آگے باندھتی ہیں. لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین، یہ آپ آرڈر سے بنواتے ہیں، یہ آپ کا زیرہ، یہ آپ کی جو ہے نا وہ پشت محفوظ نہیں ہے، کیوں اس قسم کا زیرہ بنواتے ہیں؟ فرمایا پشت چھپانے کی ضرورت اس کو ہو جس نے کبھی کسی کو پشت دکھانا ہو. علی نے اپنی تاریخ میں جہادی زندگی میں کبھی کسی کو پشت نہیں دیا. میں نے بعد میں پڑھا ہے کہ مولا کوئی آدمی چھپ کر، آپ تو نہیں بھاگیں گے کہ پیچھے سے کوئی آ کے وار کرے، کوئی چھپ کے وار کر سکتا ہے. فرمایا لگتا ہے تم نے امام کی خصوصیت کو نہیں سمجھا، امام جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے وہ پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے. جی، مسلمان کیا
دنیا کے تمام اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ رسول خدا کے بعد سب سے بڑا عالم بھی امیر المومنین ہے، اور سب سے بڑا جہاد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک رسول خدا کے اس آیے کریمہ کے مطابق معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا معجزہ یعنی اس کا اگر میں تجزیہ کروں، کفا باللہ شہیدا بینی، ہماری روایات میں ہے، مرحوم مجلسی نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو 4444 معجزات دے کے بھیجا ہے۔ کسی معجزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میرے حبیب کی وہ رسالت کے لیے یہ کافی ہے یا یہ کافی ہے، یہ ان دو کے بارے میں کہا ہے۔ گویا خدا یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو جو 4444 معجزات سے نوازا ہے، وہ 4442 معجزات ایک طرف، قرآن اور علی یہ ایک طرف ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس علی کے دامن ولایت سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، اور آخری لمحات میں جو جملہ آپ نے کہا، شاید اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں کر سکے۔ جملہ یہ تھا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یہ زندگی کے یہ جو آخری لمحات ہیں نا جن سے میں گزر رہا ہوں، اس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ عمل کے بغیر صرف آپ کا صحیح عقیدہ آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔